یہ بڑا گیٹ لگائے ہیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. دیکھو باب عبداللہ ابن العباس رضی اللہ عنہ. احادیث میں بھی ان کا نام آتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بول کر کے, کہیں کہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ بول کر کے آتا. یہ طائف شہر کی مشہور مسجد ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور مسجد ہے. لوگ جتنے بھی زیارتوں کو آتے ہیں یہاں آ کر کے کیا ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے جاتی. صحابہ کر بیٹھے نا وہ جگہ ہے. ادھر آپ دیکھیں آتے آتے انگور کے جو درخت نظر آ رہے ہیں, انگور تو نہیں ہی, جگہ وہی ہے, انگور کا باغ وہی ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اوباش قسم کے لڑکے جو ہیں پتھر آ کر کے وہاں سے رڑکائے, وہ رڑکائے تو بھاری چٹان آ کر کے وہاں رکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال یہاں محنت کیے, بہت کم لوگ ایمان میں داخل ہوئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہجرت کرنے سے پہلے, یعنی مکے سے مدینے کو ہجرت کب کیے؟ نبوت کے بعد 13 سال کے بعد. نبوت کے 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 53 سال تھی تو اس وقت مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے, تقریباً مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے طائف کو گئے. طائف کب گئے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ, ان کا انتقال ہو گیا, اور جو بیوی ان کو تسلی دینے والی تھی, جو ان کی دکھ درد کو سمجھنے والی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. ابو طالب جو آپ کے حمایت میں تھے, آپ کے چچا, جبکہ ایمان نہیں لائے انہوں, لیکن میرا بھتیجا ہے بول کر کے انہوں نے بہت آپ کی حمایت کی, تعاون کیا, آپ کا ساتھ دیا. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا انتقال ہو گیا. آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی, امی کا انتقال ہو گیا. آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی, دادا کا انتقال ہو گیا. یہ سب آپ کے حامی تھے, مددگار تھے, آپ کو کیا ہے تعاون کرنے والے تھے. اچھا, شادی بیاہ ہوئی, پھر اولاد ہوئی, پھر نبوت دی گئی, پھر اس کے بعد نبوت کا اظہار کیا, لوگوں میں رسالت کا اظہار کیا, تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والے آپ کی بات نہیں مانے, ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو مکے والے تو میری بات نہیں مان رہے ہیں, کم از کم میں کیا کروں, کہیں شہر کے باہر جاؤں, شہر کے باہر جا کر کے لوگوں میں کچھ دعوت دوں, ہو سکتا ہے لوگ میری بات کو مان لیں گے, ہو سکتا ہے لوگ میری کچھ بات کو تسلیم کر لیں گے. مکے والے تو نہیں مان رہے ہیں, کم از کم باہر کے لوگ تو مان لیں گے. اس طرح سوچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا. اچھا, طائف گئے. طائف میں دیکھو 3 بڑے بڑے بھائی تھے اور تینوں بھائیوں کا قبیلہ تھا وہاں. ایک ہی خاندان کے 3 بڑے بھائی, اور ان تینوں کا ہی قبیلہ طائف میں رہتا تھا. حدیث میں فرمایا گیا ایک کا نام عبد تھا, اور ایک کا نام لیل تھا, اور ایک نام مسعود تھا. عبد, لیل, مسعود, یہ تینوں بڑے سردار تھے طائف کے, قبیلے کے سردار تھے یہ تینوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس گئے, جا کر کے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں ایک اللہ کا معبود ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں,
ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتا ہوں، بتوں کی عبادت سے میں چھڑاتا ہوں۔ اس طرح ایک بھائی کے پاس جا کر کہے تو ایک نے کہا کہ ارے تو ایک معمولی انسان ہے ہمارے ہی جیسا، ہم میں سے اللہ کو کوئی نہیں ملا کا نبی بنانے کے واسطے، تجھ ملا تھا کیا نبی بنانے کے لیے؟ کر کوئی ایک بھائی ایسا بول کر کے ٹھکرا دیا۔ اور ایک بھائی کہا کہ بھائی اگر تو واقعتاً نبی ہے تو تیرا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر تو نبی نہیں ہے تو اس دنیا میں تیرے سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے نے کہا۔ تیسرے نے باقاعدہ دھتکار دیا، ہمارے خاندان میں اچھے افراد تھے، تجھے چلا نبی بنانا تھا کیا؟ تو کون سا آدمی، تو کیا ہونا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس طرح کا تیسرے بھائی نے یہ بات کہہ کر انہیں بھی انکار کر دیا۔ اور الٹا کیا کیا، جو طائف کے جو اس وقت کے جو نوجوان لڑکے تھے، اوباش قسم کے، فالتو قسم کے، اس نے ان لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ یہ دیوانہ ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے، الگ الگ باتیں اب تک ہم نے سنا ہی نہیں، ایسی باتیں کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کو تم سب کے سب پتھر سے مار کر کے اس شہر سے نکالو، پتھریں برساؤ اس کے اوپر، کنکریاں مارو، پتھر مارو، دیوانہ جیسے باتیں کر رہا ہے، پاگل جیسے باتیں کر رہا ہے، مجنون جیسے باتیں کر رہا ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ اب وہ نوجوان لڑکے جو فالتو قسم کے، جو بیکار قسم کے رہتے ہیں نا ابھی بھی، ویسے قسم کے لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور آپ کو وہاں سے پتھر مار کر کے، پتھر بولے تو بڑے بڑے نہیں، جیسے معمولی پتھر جیسے دیوانوں کو مارا جاتا ہے، ایسے پتھر مار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف شہر سے نکال دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جسم مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، حتیٰ کہ خون زخم آ گئے تھے جسم پر، وہ خون بہتے بہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں جمع ہو گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ خون کا خطرہ، وہ خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا زمین پر پڑ جاتا تو زمین بھی لرز جاتی، زمین بھی کیا ہے، زلزلے میں آ جاتی۔ اتنا مبارک خون آپ کے جسم مبارک کا، وہ خون جمتے جمتے کیا ہو گیا، جسم سے نکلتے نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نالین مبارک یعنی آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مار کھانے کے بعد بھی ایک بددعائی جملہ ہرگز نہیں نکالے، ایک جملہ بھی بددعا کا اپنے زبان سے نہیں نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لڑکے پتھر مار مار کر کے شہر سے بھگا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑ کر باہر آئے، تھکے ماندے تھے، ایک جگہ بیٹھ گئے، وہاں ایک انگور کا باغ تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ پھر آپ کا جو غلام تھا آپ کے ساتھ میں، وہ ان کا نام تھا عداس، انہوں نے انگور لا کر کے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے تھے، انگور کھائے۔ طائف کا انگور مشہور ہے، وہاں ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اتنے میں جبرائیل آئے، جبرائیل نے آ کر کہ وہ جو جبرائیل تھے وہ فرشتے تھے، فرشتوں کے سردار، وہی لے کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب اس وقت آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار، بس آپ حکم کر دیں کہ یہ طائف جو شہر ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، طائف بیچ میں ڈاؤن میں ہے اور اطراف میں پہاڑ ہے، دو بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑ کو ہم ملا کر کے شہر کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری کمزوری ہے،
میرے دعوت دینے میں کمزوری ہے، میرے بولنے میں کمزوری ہے، شاید کہ میں ان کو جیسے بولنا تھا ایسا نہیں بولا ہوں، یہ میری کمزوری ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ قوم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، لہٰذا ان کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی، یہ قوم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، میں اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میری دعوت دینے میں کمزوری ہے، میرے بولنے میں کمزوری ہے، لہٰذا آپ ان کو تکلیف نہ دیں۔ ہو سکتا ہے ان کے خاندانوں میں، ان کے نسلوں میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی نکلے گا جو ان کو ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تھی کہ انہی خاندان میں سے ایک شخص محمد بن قاسم ثقفی، بہت بڑی تاریخ ہے ان کی، کتابیں ہیں ان کی، محمد بن قاسم ثقفی بنو ثقیف قبیلے کے آدمی تھے۔ وہ طائف میں بنو ثقیف کے قبیلے اور ان قبیلوں کے وہ تینوں سردار تھے۔ یہ محمد بن قاسم ثقفی اسی خاندان قبیلے کے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے ان کی نسل میں، ان کے خاندان میں ایمان لے آئے، الحمدللہ انہی کے ذریعے ہمارے ہندوستان تک بھی ایمان پہنچا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے محمد بن قاسم بنو ثقیف قبیلے کے ثقفی وہ ہندوستان میں ایمان لے کر آئے۔ خیر لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک پہاڑ کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہاڑ پر بیٹھے تھے، پہاڑ کے نیچے دامن میں، تو یہ اوباش قسم کے لڑکے جو تھے وہ اوپر جا کر کے اس پتھر کو، اس بھاری چٹان کو اوپر سے لڑکا دیا۔ یہ سمجھ کر لڑکایا کہ چٹان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوپر پڑے اور یہ یہیں ختم ہو جائے۔ وہ پہاڑ جو اوپر سے لڑکایا ان اوباش قسم کے لڑکوں نے، وہ لڑکتے لڑکتے نیچے آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لڑک کر آ رہا تھا، ایسا آ رہا تھا گویا کہ اگر برابر آپ پر گرا تو آپ دب جائیں گے، اس کے اندر ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ اے پتھر، اگر تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جا، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو مت آ۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ بات کہی تو پتھر وہیں کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ایک چھوٹے سے کیا ہے بہانے سے وہ پتھر کھڑا ہے، ورنہ اتنی بڑی چٹان وہاں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بڑی چٹان ہے، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ وہ پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے۔ جب وہ چٹان آپ پر گرنے لگی، نبی نے کہا تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ تو وہ انگور کا باغ بھی وہیں ہے، جہاں ابھی انگور تو نہیں ہے اور باغ بھی نہیں ہے، بس جگہ خالی پڑی، سوکھ گئے ہی، 1400 سال ہو گئے، کہاں رہتا ہے۔ اب جب حکومت کی زمین ہے تو کون اس کو انگور کا باغ بنائے گا، کون اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو جہاں انگور کے باغ میں آپ نے آ کر بیٹھا تھا، جہاں فرشتے نے آ کر کے وہ حکم کیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم کیا کریں گے، اس طائف شہر ہی کو ختم کر دیں۔ یہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا طائف کی طرف، مکہ المکرمہ چھوڑ کر پہلا سفر تھا طائف کی طرف۔ اور وہ چٹان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 2 مقامات پر بیٹھے تھے۔ ایک مقام آ کر کے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گئے اور ایک مقام انگور کے باغ میں بیٹھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ المکرمہ آ گئے کہ وہاں کے لوگ بھی آپ کی بات کو نہیں مانے، تو آپ غم زدہ تھے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ کر کے اپنے گھر نہیں گئے، پھوپھی کے گھر چلے گئے۔ کیوں اپنے گھر نہیں گئے؟ اپنے گھر میں تو کوئی ہے نہیں، بیوی بھی نہیں ہے، چاچا بھی نہیں ہے، صرف بچے ہوں گے، باقی کوئی نہیں ہے۔ بچے بھی جو بیٹیاں تھیں ان سب کے شادیاں کر دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے شادیاں ہو چکے تھے۔
اور جو لڑکے تھے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ وہ تو بچپن میں ہی انتقال ہو گئے، بڑے بھی نہیں ہوئے، اب کون ہے آپ کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ کر کے حضرت ام ہانی کے گھر، اپنے پھوپھی کے گھر جا کر کے آرام کرنے لگے۔ تو اسی رات جس دن آئے مکہ المکرمہ اور اس رات سوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوتے ہوئے دل میں ارادہ کر کے اپنے آپ میں افسوس کرتے ہوئے سوئے اور کہا کہ اے کاش آج میرے کوئی یار ہوتے، میرے کوئی دوست ہوتے، میری بیوی ہوتی یا میرے دادا ہوتے یا میرے چاچا ہوتے تو مجھے سکون دیتے، مجھے اطمینان دلاتے، مجھے تسلی دلاتے۔ آج میرا کوئی یار نہیں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس طرح کہتے ہوئے سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سلام کہلا بھیجا، آپ جا کر کے میرے پیغمبر سے سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جس دن وہ طائف سے واپس آ کر کے حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے، اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، جس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کا واقعہ طائف سے واپسی کے بعد ہی پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے مسجد الحرام سے مسجد اقصی فلسطین میں جو ہے وہاں تک براق کے ذریعے جبرائیل آئے، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل براق لے کر آئے اور لا کر کے باہر باندھ دیا۔ ایک ستون تھا وہاں، ایک اب وہ ترکی حکومت والوں نے وہاں جہاں براق باندھا تھا وہاں ایک پتھر کا ستون لگائے تھے، وہ نیچے تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے، میں دیکھا ہوں 12-13 سال پہلے، آنا وہ پتھر کو دیکھنا، حالانکہ براق باندھے تھے سو انہوں دوسرے ستون کو، یہ بعد میں ترکی حکومت والے نشانے لگے تھے سو وہاں براق باندھے تھے بول کر کے، لیکن لوگ آتے، وہ سلوب راستہ تھا، پیریاں کا راستہ نہیں، ایسا ڈاؤن جیسے ویل چیئر سبھی جا سکتے ہیں ایسا راستہ تھا، وہ راستے کو لگ کر کے تھا وہ ستون۔ لوگ آنا، اوپر سے نیچے دیکھنا، اسے لپٹ لینا، اسے پیار کرنا، اسے اس میں خوشبو سونگنا، ایسی حرکتیں لوگ کرتے تھے۔ وہاں ایک پولیس کو کھڑا چھوڑے تھے انہوں، پولیس وہاں کھڑ کو سب کو وہاں روکتا تھا، کیا تم ایسا کر رہے ہیں، کہ انہیں اللہ کیا، انہیں کیا تب دیتا، کیا ہے یہ شرک ہے نا، اگر وہ بول کو پولیس کچھ کھڑا چھوڑا لیتے وہاں، میں دیکھا ہوں۔ آتے دیوانے دیکھے سر کا، اوپر دیکھتے، نیچے دیکھتے، یوں دیکھتے، ہوں دیکھتے، اسے لپٹ لیتے، اس میں سن کو دیکھتے، ایسا کرتے تھے لوگ۔ وہ دیکھا ہوں میں، وہ اصل براق وہ ستون کو باندھے تھے سو وہاں شاید کھجور کا کوئی درخت ہوگا، جبرائیل براق لا کر کے اسے باندھے تھے۔ اب اس مقام پر حکومت، ترکی حکومت والے وہاں ایک ستون بنے تھے پتھر کا، اب وہی ستون، پورے ستون جو تھے وہ سب کے سب الگ تھے، وہ ایک ستون پتھر کا تھا، خالص پتھر سے بنایا ہوا۔ اب وہ یہاں کی حکومت نے کیا کر دیا ہے، اس کو اٹھا کر کے اوپر لگا دیا ہے، وہاں کوئی جا بھی نہیں سکتا، کوئی چھی بھی نہیں سکتا، بس اتنا کیے ہی ہے کہ وہ ستون جو ہے تھوڑا اوپر اٹھا کر کے اس کو ستون بنا دیا ہے۔ میں پرسوں دیکھا اسے کیا ہے، وہ اطراف میں وہ ایک طرح کا پردہ چڑھا کو چھوڑی، وہاں حضرت ام ہانی کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، طائف سے آ کر کے جبرائیل آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ براق لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس جانا تھا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے حتیم میں لٹا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنا مطلب سینہ پھاڑ کر کے زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا، پھر وہیں رکھ کر کے اس کو سی دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ شق صدر بولتی ہیں سینے کو چاک کرنا، سینے کو پھاڑنا، یا سینہ نکال کر یعنی دل نکال کر کے دھونا، اسے شق صدر بولتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
पूरी जिंदगी में 4 मरतबा यह वाक़या पेश आया है, पूरी जिंदगी में 4 मरतबा। इसको कहते हैं शक़्क़े सद्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये 4 मरतबा पेश आया। पहली मरतबा 4 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा जवानी में, आइन जवानी के वक्त में, और तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में, यानी नबूवत देने से पहले। चौथी मरतबा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए उस वक्त। 4 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सीना चाक किया गया है। ये किताबों में, सीरत की किताबों में लिखा गया है वाक़या। तो जिब्राइल लेकर गए, सीना चाक किया और दिल निकाला, धोया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करके मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गए। मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में है, कई हज़ारों किलोमीटर पर है वो मक्के से, लेकिन रातों रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल लेकर चले गए। उसका वाक़या बनी इसराइल में है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये 15वें पारे की पहली आयत। पाक है वह ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर मस्जिद अक्सा तक लेकर गए, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों पर लेकर गए। आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहाँ दीदार हुई, वहाँ गुफ्तगू हुई, वहाँ बातचीत हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को देखा। तो मेराज का वाक़या आप हजरात बयानों में सुने ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर लेकर गए जिब्राइल, बुराक पे बिठा के मस्जिद अक्सा गए। वहाँ पूरे अम्बिया थे। हकीकत तो वो 70,000 नबियों का मस्कन है। वो मस्जिद अक्सा जहाँ है फ़लस्तीन में, वो मुल्क शाम से लगा हुआ है और मुल्क शाम में बहुत सारे नबी आकर हैं। तो मस्जिद अक्सा भी एक तारीख़ी मस्जिद है। हदीसों में जिक्र है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। उस मस्जिद की भी लंबी चौड़ी तारीख़ है। मस्जिद अक्सा में पूरे नबी, पूरे अम्बिया 1,24,000 जो आपसे पहले अम्बिया थे, सब के सब जमा थे। जिब्राइल गए नबी को लेकर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल ने कहा कि ये सारे अम्बिया हैं, इसमें बड़े बड़े नबियाँ भी हैं, छोटे छोटे नबियाँ भी हैं। पूरे हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के पूरे अम्बिया वहाँ जमा थे, सफ़े बांध कर बैठे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए। जिब्राइल कहा कि ये अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। सारे अम्बिया ने उनको देखा। वहाँ सुनते आ रहे थे ना, फलां नबी आएंगे, फलां नबी अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, पैगम्बर हैं, आखिर में आएंगे, उनकी उम्मत भी ख़ास होगी, उन्हीं के लिए दुनिया बनाई गई। ये नबिया नहीं देखे थे उनको, खाली सुन को आए थे और पढ़ लेकर आए थे। उन्होंने भी क्या है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जानिब से उन बातों को सुना था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बुला करके नबियों को दिखाया भी और उन सारे नबियों की इमामत भी कराई। उस मस्जिद अक्सा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 रकात नमाज पढ़ाई गई और हज़रत जिब्राइल ने कहा कि ये सारे अम्बिया ही आपसे पहले आए हैं, ये सब आपके भाई हैं, आप नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्यों, मेरे से बड़े बड़े नबी हैं। नहीं, आप सबसे बड़े हैं, आप सब अम्बिया के इमाम हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। तभी से आपका लक़ब दिया गया इमामुल अम्बिया, नबियों के इमाम, खाली उम्मत के इमाम नहीं, इमामुल अम्बिया। तभी से लक़ब पड़ा आपको, नबियों की उन्होंने इमामत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामुल अम्बिया आपको कहा गया। नमाज हो गई, जिब्राइल आपको वहां से सीढ़ी लगाए, आसमानों तक सीढ़ी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर सवार होकर गए। फिर वहां से आसमानों पर सीढ़ी लगाई गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास वही वाक़या आप सुने ही बहुत सारे बयानात में कि जिब्राइल सारे आसमानों की सैर कराई,
سارے آسمان دکھائے، آسمانوں میں نبیوں سے جس جس نبی کو آسمانوں پر بٹھایا گیا ان کی دیدار ہوئی، ان کی بات چیت ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل گئے سدرۃ المنتہا، آخری انتہا تک۔ سدرہ ایک درخت کا نام ہے، وہ جنت میں ہے۔ اللہ کے نبی کو وہاں تک لے جا کر کے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس کے آگے اللہ ہے، اس کے آگے اللہ کا عرش ہے، اس کے آگے اللہ رب العزت موجود ہیں، اب اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ صرف آپ کو قابل ہے، آپ ہی کے لائق ہے، کوئی نبی اس کے آگے گیا بھی نہیں اور کوئی فرشتہ بھی نہیں گیا۔ اللہ رب العزت مجھے بولے ہیں کہ آپ کو لے کر کے آؤ، اور یہاں تک مجھے آنے کا حق تھا، میں آیا ہوں، اب اس کے آگے آپ جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ڈرتے ڈرتے آگے بڑھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی، اے میرے پیغمبر آئیے آئیے آئیے، قریب آئیے۔ تو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ قرآن میں، احادیث میں یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ اس پوری دنیا میں اللہ رب العزت کو دیکھنے والے وہ صرف آقا محمد رسول اللہ، نہ کسی نبی نے دیکھا، نہ کسی رسول نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا۔ دیکھا ہے تو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہی۔ اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے واپس آنے کے بعد ہی ملا۔ تو دیکھو ماشاءاللہ، ہم اچھے راستے سے، اچھی بس میں، ایئر کنڈیشن بس میں اور اچھے انداز سے جا رہے ہیں۔ آپ اس وقت کا اندازہ کیجئے، ہمارے نبی چل کر دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے، کیا ایسا روڈ تھا کیا؟ دیکھو پہاڑ، دیکھو اطراف میں پہاڑ تو تھے، یہ تو پکی یقینی بات ہے، یہ پہاڑ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن روڈ تو نہیں تھا ایسا۔ ایسی بسیں کہاں تھے نبی کے دور میں؟ ایسی اے سی کی بسیں، ایسے والوو بسیں، اتنا بہترین راستہ کہاں تھا بھائی؟ بالکل نہیں تھا۔ اچھا، یہ کیوں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کیے۔ اللہ کا جو پیغام تھا وہ ہم تک پہنچانے کے لیے اتنی ساری محنتیں، کیا دنیا بنانے کے لیے کیے، یا دکان بنانے کے لیے کیے، یا کمانے کے لیے کیے، یا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیے، یا اپنی شہرت دکھانے کے لیے کیے؟ ہرگز نہیں۔ صرف اللہ کا پیغام میری امت کے ایک ایک فرد تک پہنچ جائے۔ کیا پیغام ہے؟ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی ہم کیا ہے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کسی اور کی ہم عبادت کریں گے، نہ کسی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے یہ ساری محنتیں کی، یہ ساری گالیاں کھائی، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، صرف اور صرف کیوں؟ یہ پیغام میں اللہ کا میرے ذریعے سے امت تک پہنچ جائے۔ اللہ ہی سب مالک ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی بیماری دیتے ہیں، اللہ ہی صحت دیتے ہیں، اللہ ہی ذلیل کرتے ہیں، اللہ ہی کیا ہے عزت دیتے ہیں، اللہ ہی کیا ہے نفع دیتے ہیں، اللہ ہی کیا ہے نقصان دیتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے۔ وہی امیر بناتا ہے، وہی غریب بناتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، وہی کیا ہے نقصان دیتا ہے، وہی فائدہ دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی صحت دیتا ہے۔ یہ سارا پیغام اللہ رب العزت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آئے اور ہم کو پہنچائے، اور اس کے پہنچانے میں بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت مصیبتیں برداشت کی، بہت گالیاں کھائی،
بہت مارا گیا، بہت پیٹا گیا، بہت کچھ کیا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا، بہت کیا گیا، بہت کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین کے خاطر، اس ایمان کے خاطر، اس توحید کے خاطر جتنا مجھے لوگوں نے ستایا ہے، جتنا لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، جتنا اذیت دی ہے ذہنی جسمانی، شاید کہ کسی نبی کو ایسی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں نہیں دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مصیبتیں، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی کسی کو ایک جملہ بھی بد دعا کا نہیں کہا۔ یہ آپ رحمت للعالمین ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ اس دنیا میں رحمت بن کر آئے، آپ ہی کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ تاجروں نے مقام حاصل کیا، والدین نے مقام حاصل کیا۔ والدین کا کیا مرتبہ تھا نہیں معلوم تھا، نبی نے بتایا۔ اولاد کا کیا مرتبہ تھا نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ شوہر کا کیا حق ہے وہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ بیوی کا کیا حق ہے وہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ بھائی بہنوں کا کیا حق ہے وہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، اس سے پہلے کسی نے یہ باتیں نہیں بتائی تھی، معلوم بھی نہیں تھا کہ کس کس کا کیا کیا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں صرف اور صرف اس امت کے خاطر اور اس دین کے خاطر، اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے خاطر برداشت کی ہے۔ باقی نہ دنیا بنانا تھا، نہ تجارت بنانا تھا، نہ دکان بنانا تھا، نہ اپنی شہرت بنانی تھی۔ جو کچھ بھی کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خاطر کیے۔ تو انشاءاللہ ہم کیا ہے طائف کا سفر کر رہے ہیں اور اچھی بسمیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہم کو وہ مقام پر لے جا رہا ہے جس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، دین کی دعوت دینے کے لیے سفر کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اجل صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ صحابی ہیں، ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں عباس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو ہیں 4 چاچا ہیں، 4 چاچا میں 2 ایمان والے، 2 کافر۔ ایک ایمان والے کون؟ حضرت حمزہ، اور دوسرے ایمان والے کون؟ حضرت عباس۔ اور 2 چاچا کون؟ حضرت ابو طالب، کافر لیکن حمایت کرے، ان کا تعاون کرے، اور ایک چاچا ابو لہب۔ 2 کافر اور 2 ایمان والے۔ ایمان والے حضرت حمزہ، حضرت عباس، کافر حضرت طالب، ابو لہب۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کی یہ مسجد ہے، وہ طائف میں رہتے تھے، ان کا یہ مقام ہے اور ان کی یہ مسجد ہے، اور چھوٹی مسجد انہوں بنائے تھے، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے بڑی مسجد ہو گئی۔ تاریخی مسجد، یہ ترکی حکومت والوں نے تاریخی مسجد بنائی ہے، یہ سب جو ہے تاریخی مسجد ہے۔ اور یہ جو درخت نظر آ رہا نا، اس کے پاس ان کی قبر مبارک ہے حضرت عبداللہ کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ کی جو ہے یہاں قبر ہے، ان کے خاندان والوں کی قبر بھی وہاں ہے۔ یہ جو درخت نظر آ رہا نا اس کے بازو میں، ٹھیک ہے۔ بس اب ہمیں وہاں تو وہ پورا یہ ڈال کر ہی انہوں کمپاؤنڈ، وہاں تو نہیں جا سکتے، ہم ان کی قبر کے پاس بھی آئے ہیں، ان کی مسجد کے پاس بھی آئے ہیں۔ یہ بڑا گیٹ لگائے ہیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، دیکھو باب عبداللہ ابن العباس رضی اللہ عنہ۔ احادیث میں بھی ان کا نام آتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بول کر کے، کہیں کہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہ بول کر کے آتا۔ یہ طائف شہر کی مشہور مسجد ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور مسجد ہے۔ لوگ جتنے بھی زیارتوں کو آتے ہیں یہاں آ کر کے کیا ہے 2 رکعت نفل پڑھ کے جاتی۔ صحابہ کی جگہ اور صحابہ یہاں رہے سو جگہ، اور ان کی مسجد
تو یہاں ہم زیارت کے لیے آئے ہیں ہم سب. اللہ رب العزت ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے. اب یہ خبر کی طرح ادھر قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کے نیت کر کے ان کو درود و سلام پیش کر ڈالیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہ العالمین، ہم طائف شہر میں داخل ہوئے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مسجد میں ہم نے نماز پڑھا ہے. 2 رکعت تحیۃ المسجد اور اسی طرح 2 رکعت ظہر کی قصر ہم نے پڑھا ہے. مولا کریم مقامات پر زیارت کے لیے آئے ہیں. ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرما، ہمارے ان نمازوں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ان زیارتوں کو قبول فرما. ان زیارتوں کی وجہ سے ہمارے اندر دینداری نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما، خیر والی خوشحال زندگی، خوشگوار زندگی عطا فرما یا رب العالمین. یہاں جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو یہاں آرام فرما رہے ہیں اور ان کے خاندان والے جتنے بھی آرام فرما رہے ہیں اور جتنے صحابہ یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما کر ان کے طفیل سے مولا کریم ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی بخشش عطا فرما دے. ہمارے اس آنے کو قبول فرما لے، ہمارے اس آنے جانے کو قبول فرما کر ہماری زندگیوں میں برکتیں، خیر، عافیت، خوشگوار اور خوشحالی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. یہ دیکھو ادھر جو درخت نظر آ رہا ہے نا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خبر مبارک یہاں ہے. صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جی نا، ان کا گھر بھی ہے یہاں، گھر اور ان کا خبر، ان کے خاندان کے جو خبریں ہیں یہاں. بس آپ اپنی جانب سے سلام پیش کر دیں. السلام علیکم یا اہل دیار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون. جی نظر آ رہا ہے کیا بھائی؟ ہاں دیکھو یہ جو گھر ہے یہ ان کا گھر تھا. یہاں جو یہ بنائی گئی ہے نا، ان خبریں ہیں یہاں پر. نظر آ رہا ہے سب کو؟ ہاں ماشاءاللہ. زیارت ہوگی الحمدللہ. کچھ اپنی طرف سے آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اے اللہ اس قرآن مجید کا ثواب یہاں جتنے صحابہ آرام فرما رہے ہیں، اس کا ثواب ان کے روحوں تک پہنچا دے اور ان کے اوصاف، ان کی زندگیاں ہمارے لیے عبرت اور سبق آموز بنا دے. اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما دے. یہ ان کا گھر ہے یہاں. جو ان کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، ترکی حکومت بنائے ہیں، ان کا یہاں گھر تھا اور خبریں وہاں ہیں، وہاں دوسروں کی بھی خبریں ہیں. ٹھیک ہے چلو. ہاں دیکھ لیا الحمدللہ. 100 سال کی پرانی بلڈنگ دیکھو یہاں پر آپ کے رائٹ سائڈ میں. 100 سال کی بلڈنگ ترکی حکومت جب تھی نا 100 سال پہلے اس وقت بنائے ہیں. ابھی ہم جا رہے ہیں طریق وچ پہ باغ دے گا جی، اور جہاں جس راستے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو دعوت دینے کے لیے آئے اس شہر میں، جیسا کہ میں نے واقعہ وہاں سے کہا تھا کہ یہاں تین بھائیوں کے تینوں قبیلے تھے، بڑے بڑے بھائی تھے. تینوں قبیلوں کے بھائیوں نے، وہ سگے بھائی تھے اور تینوں سردار تھے اور ان تینوں کے قبیلے تھے. طائف آباد تھا ان سے. قبیلہ بنو ثقیف اس کا نام ہے، بنو ثقیف قبیلہ. تو وہ قبیلے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے. جب نہیں مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو،
تو ان لوگوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو کیا ہے آپ کے پیچھے لگا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر یہاں شہر سے باہر نکالو، اس طرح کہا، پتھر مارو اور شہر سے باہر نکالو۔ یہ یہاں کیوں آ گیا؟ کس نے بلایا اس کو؟ کوئی دوسرا نبی نہیں تھا، ہاں آپ کو نے یہاں پہ نبی بھیجا، آپ کو دوسرا نہیں۔ آپ کے علاوہ اور کوئی نبی نہیں تھا کہ آپ ہی کو اللہ رب العزت نبی بنانا تھا کیا؟ اس طرح کے باتیں یہاں کے لوگوں نے کہا۔ حالانکہ یہاں کے لوگوں کو تھوڑی بہت شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی اس بات کو نہیں مانا بول کر۔ ہاں یہاں پر بیچ میں دیکھو بھی ہمارے ڈرائیور صاحب بول رہے ہیں کہ یہاں اسی یہ جو پتھر لگائے ہیں نا، یہاں دیکھو یہ سامنے یہ سرکل، ہاں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے، جو پتھر مارنے کے بعد یہاں بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ یہ مقام اس راستے کا نام ہے طریق وچ۔ یہ پہلے کچا راستہ تھا، ابھی روڈ بنا ہوا ہے نا۔ جی زمانے میں یہ روڈ نہیں تھا، کچا راستہ تھا۔ جی طریق وچ آپ کو وہیں سے بول کے آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کو، مکۃ المکرمہ سے طائف کو دعوت دینے کے لیے آئے، تو یہاں کے لوگ ان کی بات نہیں مانے، بجائے ماننے کے آپ ہی کو اللہ رب العزت رسول بنانا تھا کیا؟ نبی آپ اس ملے کیا؟ ہمارے میں سے کون تب نہیں تھے کیا؟ تم نہ بنانا تھا کیا؟ بول کر ایسے باتیں بول کر ٹھکرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں سے نکال دیا گیا۔ اور ان کے نکالنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو شریر قسم کے لڑکے تھے ان کے پیچھے لگا دیا کہ اس دیوانے کو اس شہر سے نکالو۔ تو انہوں پتھر مار مار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے، اس شہر سے نکالے۔ جو ہمیں میں دکھایا نا وہاں ایک مقام، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا بے ہوش ہو کر کے وہاں تھوڑا نیچے سو گئے، بعد پھر وہاں سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، اس مقام پر آئے، یہاں تھوڑا بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ اور اس مسجد کا نام ہے عداس۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور کسی نے ان کو انگور پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام لے جا کر کے انگور پیش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ یہ صدقہ کی ہدیہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہدیہ ہے۔ ہدیہ تو قبول کرتے ہی، صدقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرتے۔ تو حضرت عداس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا کرے، وہ انگور پیش کرے۔ انہوں غلام تھے اصل، نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہوں۔ تو انہوں پیش کرے، تو اس جگہ بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عداس جو تھے وہ غلام تھے، وہ ان کے نام سے یہاں مسجد بنائی گئی۔ یہ ترکی حکومت بنی، اس وقت مسجد نہیں تھی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے نا انہوں، وہاں سے اٹھ کر آ کے شہر والوں کو تھوڑا کیا ہے شرمندگی بھی رہے کہ یہاں دعوت دینے آئے تھے، ہم نے حضور کو مار بھگایا بول کر کے ایک طرح کا دل میں یہ بھی رہتا ہے۔ خیر وہ لوگ تو نہیں،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, उनको दुआ दिए। इस मुकाम पर आकर बैठने के बाद ही, इस मुकाम पर आकर बैठे, अंगूर पेश किया गया। इसका नाम यहाँ क्या है, मस्जिद अद्दास रखा गया। सामने एक मस्जिद है, उसे मस्जिद रसूल बोलती। वहाँ हुजूर जब वहाँ बैठे कुछ देर पहाड़ के नीचे, वहाँ पहाड़ को औबाश किस्म के लड़के जो थे वो गिराए ना, वो चट्टान लुढ़कती हुई ऊपर से लुढ़कती लुढ़कती बीच में आकर के रुक गई है। वो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। वहाँ एक मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद रसूल बोल करके। वहाँ हुजूर बैठे थे और उसी जगह जो है जिब्राइल अमी आकर के पूछे कि अब लोगों ने आपको तकलीफ दे दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको भेजे ही, आप जो आप कहेंगे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहें तो इस ताइफ को, जो पहाड़ों के बीच में ताइफ है, हम इसको हलाक कर देंगे, पूरा वैरान कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि नहीं, मेरे दावत देने में कमजोरी है, मैं कमजोर हूँ, ये लोग कमजोर नहीं हैं, इनको हिदायत दे, हो सकता है इनके नस्लों में मुझे मानने वाले बन जाएंगे, हो सकता है मुझे क्या है, मेरी शरीयत पर चलने वाले बन जाएंगे। कमजोरी मेरी है, बोलने में मेरी कमजोरी है, दावत देने में मेरी कमजोरी है, मैं कमजोर हूँ, ये लोग मजबूत हैं, इनको हिदायत दे बोलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दिए। वो मुकाम जहाँ मस्जिद रसूल है, उस जगह पर फरिश्ते आकर के बोले, सो अगर आप हुक्म करें तो आप हमें ये पूरे ताइफ कुछ क्या है, पूरा सत्यानाश कर देंगे बोल करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की दुआ ही थी, ये शहर आबाद है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई मस्जिद में जाना चाहते हैं, मस्जिद में किसी को नमाज पढ़नी है तो 2 रकात नफिल पढ़ लें। खुली है कि नहीं कि वो भी नहीं मालूम, पहले नहीं छोड़ते थे, अभी 4-5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये जारी हुआ है, सिलसिला शुरू हुआ है छोड़ने का। अगर मस्जिद में जगह है तो 2 रकात नफिल पढ़ लें तहियतुल मस्जिद की, नहीं है तो चले जाएंगे। खुली है मस्जिद, खुली रही तो 2-2 रकात नफिल पढ़ लो तहियतुल मस्जिद, वजू रहने वाले। मस्जिद अली, ये मस्जिद अली इस्लाम में जो है मीनार वाली पहली मस्जिद। जी, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद सामने है, ऐसा साइड में से जाना समय। सब आ गए हमारे, गाड़ियां फास्ट फिरते रहती हैं, उन्होंने मार लेके चल गए तो भी केस नहीं है, या कानून कहीं उतारेंगे को बोल को उनको पकड़ते हैं। यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके नीचे बैठे हुए थे। वो औबाश किस्म के लड़के जो हैं पत्थर आकर के वहां से लुढ़काए, वो लुढ़के तो भारी चट्टान आकर के वहां रुकी। वो जो नहीं यहाँ बीच में है, तो हाँ ये वाली यहाँ है ना, ये वाली सामने, यहाँ ये टेंशन के सामने है ना? नहीं, उधर सामने वो 2 पत्थर, हाँ वो दो पत्थर में से इधर की पत्थर भारी चट्टान वहां से लुढ़के उन्होंने, तो वहां आकर के वो लुढ़कने वाली थी। वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अगर तो अल्लाह के हुक्म से आ रही है तो आ जा मेरे ऊपर, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो वहां रुक जा बोले। तो वो चट्टान वहां रुक गई। जी वहां जाकर बैठ गई, सो फिर नीचे गिरी नहीं वो। ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर के थोड़ी देर बैठे थे, यहाँ पहाड़ के दामन में। तब औबाश किस्म के लड़के ऊपर से वो चट्टान गिरे, भारी चट्टान। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे देखे मुड़ करके, तो वो लुढ़क के आ रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई अगर तो अल्लाह के हुक्म से आ रही है तो आ जा, अगर अल्लाह को हुक्म नहीं है तो वहाँ ही रुक जा। तो वो चट्टान रुक गई वहीं, वरना वो नीचे गिर जाती। उनका ख्याल था सो, ऐसा तो गिरती नहीं थी, उनका ख्याल था सो। हाँ ये खिला था कहते सरदारों का, यहाँ नजर आ रहा ना, लेफ्ट में देखो गिरा पड़ा दिख रहा ना, खिला था ये हुजूर सल्लल्लाहु दावत देने के लिए। हाँ पूरे पुराने पड़े हैं ना, खिले थे उनके।
وہ جو سرداران تھے نا ان کے. وہ جب اب ہو گئی طائف کی زیارت الحمدللہ. اب ہمیں قرن المنازل جا رہی ہیں میقات کو. قرن المنازل جو ہے یہ ایک بڑا میقات بولتے ہیں اسے. ریاض سے آنے والے لوگ، ریاض جو ہے سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے، وہ ریاض بولتی ہیں. الریاض ہے اس کا نام. ریاض سے آنے والے اور اسی طرح دبئی سے آنے والے، قطر سے آنے والے، پھر اسی طرح یمن سے آنے والے، جتنے بھی یہ ملکہ ہیں ادھر سے آنے والے پورے کے پورے اسی میقات پر جا کر احرام باندھ کر کے آ کے عمرہ کرتے ہیں. اس لیے کیا بولتی ہیں اسے؟ بڑا عمرہ بولتی ہیں، یعنی زیادہ ثواب ہے بولتی ہیں.